اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلا حق عورت اور مرد کا حق ہے کہ وہ جائز کاموں میں خامد کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جو عورت 5 نمازوں کی پابند ہو جائے، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو اور خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور خامد کے مال اور اس کے گھر کی، بچوں کی اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، ایسی عورت کو اللہ رب العزت قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی الرجل، مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی والدہ کا۔ پھر سوال کیا گیا ای الناس اعظم حقا علی المرأة، قال زوجها، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے خامد کا۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر انسانی زندگی میں کوئی ایسا کشمکش کا پہلو آ جائے جہاں والدہ اور بیوی کے درمیان کوئی کشمکش ہے تو والدہ کا حق زیادہ ہے، اس کو مقدم کیا جائے، اور اگر بیوی کے سامنے کوئی کشمکش کا ماحول آ گیا ہے، ایک طرف اپنے والدین ہیں اور دوسری طرف خامد ہے، تو اسے خامد کی بات کو مقدم کرنا چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس توجیہ کی تعمیل ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا حق جو خامد کا ہے وہ بیان کیا۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خامد کی خدمت کرے، اطاعت کے بعد خدمت کو بجا لائے، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب شادی ہوئی تو حالت کیا ہے تربیت کی؟ واستقت بالقربہ، پانی مشکیزے میں لانے کے لیے چشمے سے پانی اٹھاتی اور مشکیزہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھر پانی لے کے آتی۔ کون؟ فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حتی اثرت بنحرها، گردن پہ نشان پڑ گئے۔ یہ کون ہے فاطمہ؟ جس جیسی بیٹی دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ آج گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ میں ایڈمن کی بیٹی ہوں، میں مینیجر کی بیٹی ہوں، میرا باپ تو بڑے عہدے پہ ہے، میں کیسے کام کروں؟ اور حالت یہ ہے کہ جس کمرے میں بھی جائے 2 سسٹم ہے، ہاٹ اینڈ کولڈ، وہاں مشکیزہ اٹھا کے لانا پڑ رہا ہے، اور آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی ہے۔ حتی اثرت بیدہا، ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے۔ آج زبان سے چند کلمات بولتی ہے اللہ کی بندی کہ آٹا نہیں ہے، 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ وَقَمَّتِ الْبَيْتِ حَتَّى غُبَرَّتْ ثِيَابُهَا، گھر کی صفائی خود کیا کرتی، جھاڑو خود دیتی۔ کون؟ سرتاج رسول کی بیٹی۔ ایسے لگتا ہے حَتَّى غُبَرَّتْ ثِيَابُهَا، سارے کپڑے گرد آلود ہو جاتے ہیں۔ وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرَ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا، ہنڈیا بھی خود پکاتی، ایسے لگتا ہے جیسے تنور سے نکل کے آئی۔ اور یہاں میں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرما دے۔
آج امت اسلامیہ میں محبت کا انحطاط کیوں ہے؟ کیوں محبت نہیں؟ مرد کو بھی پتا ہے عورت کھانا نہیں پکائے گی تو ہوٹل سے مل جائے گا، عورت کو بھی پتا ہے نہیں کچھ لائے گا تو میں خود کھانا ہی منگوا لوں گی۔ سلف کی عورتیں اس بات کو پسند کرتی، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے دیتی کہ میں تو گھر میں ہوں، یہ نیکی کے کام کرنے کے نکلے گا، میں گھر بیٹھے اس نیکی میں مشارکہ بن جاؤں گی، شرکت کر لوں گی۔ اور دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، محبت کیوں نہیں ہے؟ جس ہاتھ سے کھانا پک کے جائے گا اس کی محبت پیدا ہوگی دل میں۔ کھانا تو پکتا ہے ہوٹل والے کے ہاتھ سے، جس نے شاید کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہے۔ میری بات کو فالو کیجئے گا، اور میں بڑی گہرائی اور گہرائی میں جا کے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ سبب ہے محبت کو ختم کرنے کا۔ آپ کی بیوی تو نماز پڑھتی ہے، اس کے ہاتھ کے پکے کھانے میں برکت آئے گی کہ بے نماز کے ہاتھ کے پکے کھانے میں؟ بتائیے۔ ہوٹل میں جانا حرج کوئی نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یہ معمول بنا لینا کہ مہینے میں 20 دن ہوٹل کا کھانا ہے، محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس نے تو محبت کو خود ذبح کر دیا۔